چیز ہے. دیکھیں جو دیہاتی علاقوں میں زیادہ غربت ہے تو دیہاتی علاقوں میں غربت کے لیے ایک زبردست پروگرام ہم لے کے آئے ہیں چھوٹے کسانوں کے لیے. یہ بھی ان کے پہلے پائلٹس کیے گئے کئی ٹیسٹڈ پروجیکٹس ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک غریب کسان 3 وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. ایک اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, دوسری اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اور تیسری اس کے پاس نالج نہیں ہوتی. تو پہلے تو ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے ایک پورا پروگرام بنا کے ایک ڈائریکٹڈ سبسڈیز دیں گے ان کو. ایک ہوتی ہے سبسڈی جو سب کے لیے چلی جاتی ہے, یہ فوکس کر کے چھوٹے کسانوں کو سبسڈیز دیں گے ان 3 پہلے تو چیزوں میں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی وہ بہتر ہو. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کسان, ایک غریب کسان کا وہ تقریباً آدھا ہوتا ہے جو کہ وہ پیداوار نکالتا ہے اپنی زمین سے. جو ماڈرن فارمر ہوتا ہے, جو پیسے والا ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ دگنی نہیں تو 50% زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کی مدد کر کے ٹیکنالوجی دے کے ان کی فائنینسنگ کر کے اگر ہم چھوٹے کسان کی مدد کریں, آپ سوچیں کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں پیداوار بڑھ جائے گی, ہمارے پاس اور کراپس آ جائیں گی, ہمارے پاس موقع ہو جائے گا کہ ہم اگر اس کی پیداوار بڑھتی ہے تو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں. مثلا آئل سیڈز اگا سکتے ہیں. ہم جو آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ یہی کسانوں کو ہم کہیں کہ جب پیداوار بڑھے گی تو وہ ان کے پاس زمین بچ جائے گی جس میں وہ آئل سیڈز اگائیں یا ایسی چیزیں جو کہ ہماری امپورٹ سبسٹیوشن کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کی کہ ہم نے چھوٹے کسانوں کی مدد کرنی ہے, ان کو سبسڈی دینی ہے, نئی ایگریکلچر مشینری دینی ہے ان کو. مثلا لیزر مشینری ہے, لیزر مشینری سے پانی کم استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لیزر سے لیولنگ کرتے تو پانی کم آسان ہوتا ہے. تو ہم نے وہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے سبسڈی دیں گے تاکہ یہ بھی اپنی لیزر لیولنگ کر سکے اپنی جگہ کی. پھر ہم نے ایک اور چیز, ایک لائف سٹاک کا بھی, میں ملیشیا تھا تو ملیشیا میں ہمارے پاس آئے انویسٹرز جو حلال میٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ حلال میٹ کی انٹرنیشنل جو انڈسٹری ہے, جو ٹریڈ ہے, وہ 2000 ارب ڈالر ہے. 2000 ارب ڈالر میں کوئی پاکستان کا ہی نہیں ہے, ہندوستان سے ہوتا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. اور یہاں میرے خیال میں دنیا میں 7ویں نمبر پہ, یا جہانگیر بتائے گا 8ویں نمبر میں جو ہماری گائے بھینسیں کتنی, ہم لائف سٹاک میں کتنے ہیں, 7-8 نمبر پہ ہیں. کوئی ٹریڈ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک اب وہاں سے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آ کے پاکستان میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چیزیں. تو ہم نے تھوڑی سی ذرا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے. جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے. جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں, ریلو کٹا نہیں, کٹا, وہ اب اس کو دودھ نہیں دیتے, اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو. ہم اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں کہ وہ جب بچڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے تیزی اس کے اوپر جو گوشت آتا ہے, اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں کہ وہ بڑا ہو جائے اور وہ بھینس کو ہم اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے کریں, یہاں بھی گوشت سستا ہو جائے گا. وہ اتنا زیادہ ہے, یہ ابھی تک یہ ساری ریسورس ضائع ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک پائلٹ کیا, اب ہم پورا پروگرام کرنے لگے ہیں. ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے, یعنی اس کو سبسڈائز کر سکے کٹے کو. اچھا ابھی نہیں سنیں. اچھا جی آگے اس سے, اچھا یہ ہم نے فیصلہ کیا ان کو کیش سبسڈیز دے کے, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ غریب فیملیز کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے نچلا طبقہ.
اس کے لیے ایک چیز کرنی پڑے گی، اور وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک ہمیں ابھی سے زونز بنانی پڑیں گی. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ایک یہ بیماری ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ملک میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہو تو یہ نہ چائنا لیتا، اور چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے، نہ ہی ملیشیا لیتا ہے، نہ یہ مڈل ایسٹ لیتی ہے. تو اگر ہم نے ابھی سے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی سے پورا زور لگائیں گے، ان کو انجیکٹ کریں گے تاکہ یہ ہم یہ فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز فری زونز بنا سکیں. اچھا جی، پھر فشریز. یہ اب سنیں، پاکستان کے پاس اندر بھی پانی ہے، اور پاکستان کا 1000 کلومیٹر ہمارا سمندر کا ہے، اور ہماری نہ ہونے کے برابر فشریز کی ایکسپورٹس ہیں. تو اس کے اوپر اب ہم نے پلان بنایا. پہلے تو اب ذرا پلان سنیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمپل حل ہے. یہ ہم نے یہ صرف 90 دنوں میں، کیونکہ پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ابھی تو نہیں ہے پیسہ. انشاءاللہ جب آئے گا یہ جو پکڑ کے اب یہ جو سارے لوکیٹ کر رہے ہیں اربوں روپیہ، جب تک وہ نہیں آتا تو ہمیں وہ چیزیں سوچنی ہیں جو پیسے کے بغیر ہم نے کرنی ہے. تو یہ اب یہ سنیں ذرا. پاکستان میں اب کتنے علاقے ہیں جدھر سیم ہے؟ سارے آپ چلے جائیں سیم کے علاقے سے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ایک پرائیویٹ پارٹی نے ایک پائلٹ کیا ہے. ان سیم کے علاقوں میں زبردست شرمپ فارمنگ ہوتی ہے. اب شرمپ فارمنگ ایک ایکسپورٹ کی فارمنگ ہے. ہمارے پاس اس کو ڈالر کی کمی ہے. ڈالر کی کمی کے لیے بہترین چیز ہے کہ ہم شرمپ فارمنگ شروع کر دیں. اور وہ ان علاقوں میں جدھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہاں تو ویسے ہی بنجر پڑے ہوئے ہیں سیم سے، تو سیم کے اندر بہترین شرمپ ہوتا ہے. اور یہ ہم نے اب ٹرائی کر لیا، تو اب ہم شرمپ فارمنگ ادھر شروع کر رہے ہیں. دوسرا، چائنا نے، اب چائنا میں اب جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا ایک چیز انہوں نے شروع کی ہے، اسے کہتے ہیں کیج فشنگ. وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ سمندر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، دریا میں بھی کر سکتے ہیں. اور جو ایک پنجنت میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے دریا کے اندر، وہ کیج بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ہی مچھلی بڑی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مچھلی بھی صحیح ایک فریش فش مل جاتی ہے، اور وہ کنٹرول بھی ہوتی ہے، اور اس کو آپ فیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جو اب ہم سارے پاکستان میں، اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے کہ ہم اتنی فش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سارے کوسٹ پہ ہم کیج فشریز کر دیں، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہم کہیں بھی دنیا کے اندر ادھر فش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے فشریز کے اوپر اب پورا زور لگانے لگے ہیں.